نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق پہ بات کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ رب لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے اور بعد اس کے مجھ سمیت ہم سب کو لائق عمل باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمانا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ سورہ القلم پارہ 29 آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور اسی کی تشریح بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی اعلیٰ اقدار کی بڑھوتری کے لیے بھیجا گیا ہوں، اعلیٰ اخلاق کی اقدار کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے مجسمہ اخلاق بنی ہوئی ہے، اور 20 کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاق سے بھری پڑی ہے۔ آج یہ امت پریشان کیوں ہے کہ یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بلا بیٹھی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر زینب نامی ایک یہودیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہی۔ یہاں ایک بات زیر طلب ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ہم دوسرے مسلک یا چھوٹے طبقے کے لوگوں سے بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اخلاق تھا، کتنی وسعت ظرفی تھی۔ ہماری تنگ نظری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی دیکھیں۔ اس یہودیہ عورت کی دعوت قبول فرما لی، اس نے بھونا ہوا بکری کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا شروع کیا تو اس گوشت کی بوٹی سے خود آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑ دیا، معجزانہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے، حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس زہر کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جب تفتیش ہوئی، انکوائری بیٹھی، تو اس عورت کو پکڑا گیا۔ وہ عجیب حالت میں، کیفیت میں تھی، وہ مرنے کے قریب تھی کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینب نامی یہودیہ عورت کو معاف کر دیا۔ ایک اور واقعہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ سے چور صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کچھ دیر آرام فرما لیں۔ صحابہ آرام فرمانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے چھاؤں میں آرام کرنے لگے اور اپنی تلوار درخت کے اوپر ٹہنی پہ ٹانگ دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غورس بن حارث مشرک کافر آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کو اٹھایا، نیام سے نکالا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جاتی ہے۔
تو اس کافر نے تلوار کو سونتے ہوئے کہا میں یعصمک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو میری تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہادری، استقامت، جرت کے پہاڑ تھے، بغیر کسی چنا کے، بغیر کسی خطرے کو خاطر میں لاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جملے ارشاد فرمایا اللہ 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 مجھے تیری تلوار کے وار سے بچائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملے نکلنے تھے، غورس کپ کپایا، وہ کانپا، اس کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گرتی ہے، اگلے ہی پل وہ تلوار میرے آقا کے ہاتھوں میں آتی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں وہی جملے دہراتے ہیں میں یعصمک منی یا غورس، اے غورس اب تجھے میری تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ وہ یہودی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ غورس کو آپ کی تلوار کے وار سے آپ کا وہ اخلاق بچائے گا جس کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تلوار کو دوبارہ نیام میں ڈالا اور فرمایا اے غورس تو نے مجھے اخلاق کا واسطہ دیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کا مجسمہ ہوں، میں پوری دنیا کو اخلاق بانٹنے والا ہوں، آپ نے مجھے اخلاق کا واسطہ دیا ہے تو یہ لو میں تمہیں صرف معاف ہی نہیں کرتا، میں اپنی تلوار بھی تمہیں دیتا ہوں۔ تو جب تلوار کو گفٹ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مڑے، غورس بن حارث چند قدم آگے چلنے کے بعد واپس پلٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس کا سر تھا اور قدموں کو چوم کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کہاں کفر کی دلدل میں واپس بھیج رہے ہیں، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دیجئے۔ یہی شاعر کہتا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ذرا تصور کریں اگر وہاں ہم ہوتے تو ہم کہتے آج ہی تو چھری کے نیچے آیا ہے، لیکن آج یہ امت اخلاق بھلا بیٹھی ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنا کر امت کو اسلام کی دعوت دینے والا بنائے۔